السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ بے اولاد شخص کون سا ایسا وظیفہ کریں کہ وہ اولاد والے ہو جائیں۔ ہر شخص کی خواہش ہوتی ہے شادی کے بعد کہ بھئی اولاد ہو جائے، اولاد ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے کرم فرمانا ہوا تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تو کوئی اتنی زیادہ دیر نہیں ہے، لیکن وہ صرف دیر اس وجہ سے ہوتی ہے کہ ہمیں آزمایا جاتا ہے اور مختلف طریقوں سے آزمایا جاتا ہے۔ اولاد دے کر بھی آزمایا جاتا ہے، اولاد نہ دے کر بھی آزمایا جاتا ہے۔ تو یہ جو آزمانا ہوتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم سب دعا کرتے ہیں جو سننے والے ہیں اور بندہ ناچیز کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں کامیاب کرے۔ تو چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف کہ کوئی شخص اگر بے اولاد ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میری یہ بے اولادی ختم ہو جائے اور لوگ جو ہیں وہ میری طرف متوجہ ہوں، اور اسی طریقے سے میں اپنے آپ ایسی کوشش کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کروں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بیٹی یا بیٹا عطا فرما دے، یعنی کوئی نہ کوئی اولاد ہو جائے، تو ان کے لیے میں یہ وظیفہ لے کے حاضر ہوا ہوں۔ آپ نے اس وظیفے کو سننا ہے، سن کے اس کو عمل کرنا ہے۔ عمل کرنے سے پہلے اور کرنے سے پہلے آپ کے لیے یہ لازم ہے کہ آپ مکمل طور پہ یہ یقین کریں جو بیان کیا جا رہا ہے یہ واقعی سچ اور حق ہے، اور جو میں کر رہا ہوں وظیفہ یہ بالکل 100% کام کرے گا، تو پھر آپ کے لیے وہ وظیفہ کام کرے گا۔ اگر آپ کو کامل یقین نہیں ہے، آپ مکمل یقین کے ساتھ اس وظیفے کو نہیں کر رہے، تو پھر اس صورت کے اندر آپ کے لیے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ سن بھی لیں، کر بھی لیں، تب بھی آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے یہ ہے کہ یقین محکم، یقین مکمل ہونا چاہیے، یقین مضبوط ہونا چاہیے، تو پھر انشاءاللہ العزیز یہ وظیفہ 100% کام کرے گا۔ یہ وظیفہ ایک نہیں ہے، اس ایک کی جگہ پہ میں آپ کو دو وظیفے بیان کرنے جا رہا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے یا اولو، آپ نے اس کو پڑھنا ہے 40 دن تک۔ 40 دن تک یا اولو کا آپ نے ورد کرنا ہے، اور کتنی مرتبہ پڑھنا ہے آپ نے؟ دن میں کوئی ایک ٹائم مقرر فرما لیں، اور اس ایک ٹائم کے اندر آپ اس کو 41 مرتبہ پڑھیں۔ 41 مرتبہ جب آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ کے ذہن میں جو معاملات ہیں، جو چیزیں ہیں، وہ ساری کی ساری کلیئر ہو جائیں گی، ختم ہو جائیں گی، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی طرف سے اولاد سے مالا مال فرمائے گا۔ تو آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ مکمل طور پہ کہ اولاد کے حاصل کرنے کا یہ وظیفہ بہترین ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور وظیفہ بیان کر رہا ہوں، آپ نے اس کو بڑے غور سے سننا ہے، تو انشاءاللہ العزیز آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ اور یہ جو پہلا وظیفہ میں نے بیان کیا ہے یہ مرد بھی کر سکتا ہے، عورت بھی کر سکتی ہے۔ یہ جو میں اب بیان کرنے جا رہا ہوں یہ بھی مرد اور عورت کر سکتا ہے، لیکن اس کے لیے یہ ایک لازم ہے کہ آپ سب سے پہلے 1 گلاس دودھ کا لیں۔ جب آپ نے دودھ لے لیا 1 گلاس، اس کے بعد آپ نے نماز عشاء کے بعد یہ بھی آپ نے 40 دن تک کرنا ہے۔ کیوں کہ جناب والا اولاد چاہیے تو محنت تو کرنی پڑے گی۔ اگر اولاد کی محبت ہے تو آپ 40 دن کریں گے، نہیں ہے تو پھر آپ دوسرے تیسرے دن چھوڑ دیں گے۔ تو اگر آپ کو اولاد چاہیے تو آپ نے 40 دن کرنا ہے، اور یہ بڑا مجرب وظیفہ ہے۔ آپ اس کو غور سے سنیں، انشاءاللہ العزیز آپ کے لیے مکمل طور پہ مددگار ثابت ہوگا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ سورۃ الم نشرح 70 مرتبہ پڑھنی ہے نا مشکل؟ تو دیکھ لیں، اولاد کے لیے یہ مشکل آپ برداشت کریں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ کو اللہ تعالیٰ اولاد سے نرینہ سے مالا مال فرمائے گا۔ سورۃ الم نشرح آپ نے 70 مرتبہ پڑھنی ہے، اور یا مصور یا اللہ 336 مرتبہ پڑھنا ہے آپ نے، اور اسی طریقے سے آیت الکرسی آپ نے 11 مرتبہ پڑھنی ہے۔ آپ اتنی چیزوں کو پڑھ کر آپ کے پاس جو دودھ موجود ہوگا اس پر آپ نے دم کرنا ہے، پھر آدھا میاں نے پینا ہے، آدھا بیوی نے پینا ہے۔ تو آپ کو دوبارہ عمل دہرا دیتا ہوں، آپ نے کرنا کیا ہے؟ سورۃ الم نشرح 70 مرتبہ، یا اللہ یا مصور 336 مرتبہ، آیت الکرسی 11 مرتبہ پڑھنی ہے، اور آپ نے یہ دم کرنا ہے دودھ پر، اور دودھ آدھا آپ نے پینا ہے، آدھا اپنی بیوی کو پلانا ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد نرینہ سے مالا مال کرے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔